جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے۔ جناب حضرت مولانا وقاری امیر اللہ خان صاحب نائب قاضی ہنکنڈا سے ہنم کنڈا و قاضی پیٹ سے درخواست پیش کرو آپ تشریف لائیں اور آپ بھی 5 منٹ کے اندر اپنی معروضی باتوں سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو میں بار بار تنگ نہیں کروں گا، آپ کے میں وہ مطلوب مقرر کو انشاءاللہ مدعو کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ ناظم صاحب کا حکم ہے کہ 5 منٹ میں خطاب کو ختم کریں، انشاءاللہ میں 2 سے 3 منٹ میں خطاب کو ختم کروں گا، کیونکہ جلسے میں خصوصی جو ہماری پبلک آتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو سنیں۔ ہم تو میزبان ہیں، لیکن 2 جملے میں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اس جلسے کی سرپرستی حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا صاحب قبلہ کی سرپرستی تھی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل ہی حضرت کو تلنگانہ اسٹیٹ کے وقف بورڈ کے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو آپ اپنی مصروفیات کی بنا پر، کیونکہ آپ حضرت خود یہاں پر آنا چاہتے تھے اور آپ اپنی مصروفیات کی بنا پر تشریف نہیں لائے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام بھیجے ہیں۔ اور دوسری، اس جلسے کی صدارت مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب جو ہمارے استاد محترم بھی ہے، اور دیگر علماء کرام، میں اگر کسی کا نام نہیں لیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ یہ جو مدارس جو چلتے ہیں اور اس مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ حضرات ان باتوں کو ذہن نشین کر لے۔ جو حضرات مدرسے کے بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، دور حاضر کے اندر یہ حال چل رہا ہے کہ مولوی، امام، خطیب کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ جب تک ہماری قوم دینداروں کی عزت کرتی تھی تو ہم ہمیشہ کامیاب تھے، اور آج ہمارے پاس ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ آج ایک جس کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، وہ امام صاحب کو کھڑے کے جھاڑ رہا ہے، امام صاحب کو سمجھا رہا ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، یہ جو بچے مدرسے کو آتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ ان کا انتخاب ان کے والدین نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول چاہیں تو ہی یہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اور دور حاضر کے اندر کیونکہ ہمارا تعلق حضرات سے ہے، اور قاضی صاحب موجود ہیں، رشید صاحب، دیگر نعمان صاحب بھی ہمارے نرسن پیٹ کے قاضی، عبداللہ صاحب، دیگر قاضی صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے ختم کر دوں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہماری قوم و ملت کے اندر ازواجی زندگی کے متعلق ہے۔ ازواجی زندگی کے متعلق ہر گھر کا حال یہی ہے۔ اگر 100 مکانات ہے تو 60% 70% گھروں کا حال یہ ہے۔ لیکن آپ بتائیں جن کا تعلق دین سے ہے، میں 20 سال سے خزات میں کام کر رہا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج تک ہمارے پاس جو مسائل آئے ہیں، لیکن ایک مسئلہ کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین کا نہیں آیا۔ ایک مسئلہ حافظ قرآن، کیونکہ جو دین سے وابستہ ہوتا ہے
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کا سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ اور آپ حضرات دین کو چھوڑ دیے ہیں، گاؤں کا حال تو اتنا برا ہو چکا ہے، آپ یقین جانیں کہ نرسم پیٹ سے اور آگے کے جو گاؤں ہیں ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو ہمیں ان سے گفتگو ہماری زبان میں نہیں بلکہ تیلگو زبان میں ان سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں حافظ نعمان صاحب اور جناب اکبر رحمانی صاحب مرحوم، ان کے فرزندان ارشد صاحب، امجد صاحب، تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں دعوت دی ہے اور ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج جو بچے یہاں پر تکمیل حفظ قرآن کی دستار لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر وہ شان پیدا فرما جو اس امت کے علماء کرام نے جو دین کی خدمت کی ہے، وہ خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔